يما من المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. اللهم صل على محمد محمد. الحمدللہ آج خمس مجالس کی چوتھی مجلس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ آیہ کریمہ جو ظاہراً اپنے الفاظ کے ساتھ بہت مختصر ہے مگر اپنے معانیوں بیان اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی منفرد ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے یقیناً آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد نسل کثیر، نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یعنی ایسی کثرت سے اللہ نے پیغمبر اسلام کو اولاد عطا فرمائی جناب سیدہ کی نسل سے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی. یہ نسل کوثر، یہ نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کا بہت زیادہ احترام کرنے کے لیے بھی ہمیں حکم ہوا ہے کہ جس میں خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادی ان کانوا صالحین فللہ وان کانوا طالحین فلی. آپ نے فرمایا میری اولاد کا، سادات کا احترام کرو. اگر سادات نیک ہے، کوئی سید شریف اور اچھا آدمی ہے تو اس کا احترام اس لیے کرو کہ ہر نیک آدمی کا احترام کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی خاطر. اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس سید کا احترام اس لیے کرو کہ اس کی نسبت مجھ سے ہے، میری خاطر، میری وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کرو. یہ حدیث پیغمبر ہے. یہ نسل فاطمہ زہرا کہ جسے ختم کرنے کی بارہا اور بار بار کوشش کی گئی. تاریخ نے
ایسے ایسے مناظر ہمیں دکھائے ہیں کہ سادات کو قتل کیا جاتا تھا، ان کے خون سے گارا بنایا جاتا تھا اور اس سے دیوار چن دی جاتی تھی، اور سادات کو دیوار میں اینٹوں کی جگہ پر ان کے جنازے کو چن دیا جاتا تھا۔ یہ ایک بار نہیں ہوا، ایک جگہ پر نہیں ہوا، یہ متعدد مقامات پر ہوا، اور اتنی بار ہوا کہ لوگوں نے اس نسل فاطمہ زہرا کو ختم کرنے کی اپنی پوری کوشش کی، لیکن اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے، اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے کہ یہ نسل ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ پیغمبر کو طعنہ دیا گیا تھا کہ بھائی آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، ابتر ہیں، آپ بے اولاد ہیں۔ تو اللہ نے ایک ایسی اولاد، ایک ایسی نسل پیغمبر کو عطا فرمائی کہ جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے انسان نے ختم کرنا چاہا۔ کل کوئی بیٹھا تھا میرے پاس، میں بتا رہا تھا جناب امام حسین سرکار سید الشہداء حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ کی قبر مبارک، آپ کی ذریعہ مبارک کو کئی مرتبہ زمین بوس کر دیا گیا، بالکل پلین زمین بنا دیا گیا، لیکن پھر سے آپ کی زری تعمیر ہو جاتی تھی، پھر کسی ظالم بادشاہ کی حکومت آتی تھی، وہ پھر سے گرا دیتا تھا، پھر کوئی شریف آدمی اٹھتا تھا، پھر سے زری بنا دی جاتی تھی۔ یہ عمل تقریباً 14 مرتبہ 14 ٹائمز 14 مرتبہ یہ عمل وجود میں آیا۔ سب سے پہلے زری جناب مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے کے بعد ہاتھی کے دانت سے بنوائی تھی۔ سب سے پہلے زری کیسے بنی تھی؟ ہاتھی کے دانت سے۔ ہاتھی کے دانت سے کنگا بنتا ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ تو سب سے پہلے زری جناب مختار نے ہاتھی کے دانتوں سے بنوائی امام حسین علیہ السلام۔ یعنی زری کی شکل میں جو وجود آیا تھا کربلا کے اندر، وہ سب سے پہلے جناب مختار نے کیا۔ اس کے بعد کوئی ظالم آیا، انہوں نے وہاں سے اس کو گرا دیا، زمین بوس کر دیا، پھر کوئی اور آیا، انہوں نے بنا دیا، پھر گرا دیا، پھر کوئی اور آیا، پھر گرا دیا۔ مگر یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، اور ایک اعجاز اور کرامت یہ ہے کہ آج کربلا کی جو شان و شوکت بین الحرمین ہمیں تصاویر میں نظر آتی ہے، کوئی اس رونق کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ یہ وہی قبر مبارک ہے، یہ وہی ذریعہ مقدس ہے کہ جسے 14 مرتبہ گرایا گیا ہے۔ اللہ نے وہ شان عطا کی ہے کہ کربلا دیکھ کے آج کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت سے زائرین یہاں سے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کربلا بولے تو کوئی ایک جنگل ہوگا، کربلا یعنی کوئی صحرا، کربلا یعنی کوئی ایک بیابان ہوگا، اس طرح سوچتے ہیں۔ لیکن وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ آباد تو کوئی شہر ہی نہیں ہے۔ آج کربلا جتنی آباد ہے اس سے زیادہ آباد تو کوئی شہر ہے ہی نہیں۔ یہ بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کی ایک ایسی تاریخ ہے، ایک ایسی علامت ہے کہ جسے کوئی کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگ اٹھتے رہے، آتے رہے، کوششیں کرتے رہے، مگر ختم ہو گئے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے کچھ خصوصیات عطا کی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام جتنے بھی ہمارے امام ہیں، سب کا احترام جناب فاطمہ زہرا کے لیے حد سے سوا ہے، حد سے سوا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا مرکز اور محور قرار دیتے ہیں۔ جناب سیدہ کو سارے امام، ہم اور آپ نہیں، امام معصوم جناب سیدہ کو محور اور مرکز قرار دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ
جب شروع ہوا تو امیر المومنین مردوں کے لیے آئیڈیل تھے، وہاں پر اللہ کے حبیب کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا خواتین کے لیے آئیڈیل تھیں، اور لوگ آپ کے پاس سوالات لے کر آتے تھے، معلوم کیا کرتے تھے، جس کا جو مسئلہ ہوتا تھا جناب فاطمہ زہرا کے پاس آتا تھا اور جواب لے کے چلا جاتا تھا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ ایک خاتون جس کے شوہر نے اسے ایک سوال لے کے بھیجا، کہا کہ بھئی جناب فاطمہ سے معلوم کر کے آئیے کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے پیغمبر کی زبانی، اب میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں کہ میں پیغمبر سے جا کے سوال کروں، لہذا تم جاؤ اور تم جا کے جناب سیدہ سے سوال کر لو۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جا کے پوچھنا کہ ہم نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، یعنی جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے رکتا ہے، جن چیزوں کو انجام دینے کے لیے ہم نے کہا ہے انہیں انجام دیتا ہے، تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ یہ پیغمبر کو کئی بار ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جائیے اور جناب فاطمہ زہرا سے پوچھیے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ ہمیں معلوم کر کے بتائیے۔ دیکھیے جناب سیدہ کا میں روایت پڑھوں گا انشاءاللہ، مقام اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو کیا دیا ہے۔ تو یہ خاتون آئی، اس نے سوال کیا، پوچھا کہ میرے شوہر کا سوال یہ ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا آپ کے شیعہ نہیں ہیں۔ کہا کہ جو میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ اس میں آپ آتے ہیں یا اس میں آپ نہیں آتے ہیں۔ کہا کہ جو پہلی بات ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں تو اس میں تو ہم 100% ہیں، اہل بیت سے محبت ہم بھرپور کرتے ہیں، اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محبت میں کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ 50-50% ہے، 50-50 ہے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ بھئی جو ہم نے کہا ہے وہ کیا کرو، جن چیزوں سے روکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جایا کرو، جن چیزوں کو انجام دینے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو انجام دیا کرو۔ اس میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے فالو کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے، 50-50% ہے۔ تو اب پوچھنے یہ آئے ہیں کہ اس 50 والے معاملے میں ہم آپ کے شیعہ ہیں یا شیعہ نہیں ہیں۔ یہ سوال ہم سب کا بھی ہے، یہ سوال ہم سب کا بھی ہے۔ تو اب کیا کہا جناب سیدہ نے؟ کہا کہ جاؤ اپنے شوہر کو یہ کہہ دینا کہ جو محبت میں بھرپور ہے مگر عمل میں بھرپور نہیں ہے بلکہ 50-50% ہے، تو وہ ہمارا محب تو کہلائے گا، شیعہ نہیں کہلائے گا۔ کیا فرمایا؟ وہ ہمارا محب تو کہلائے گا لیکن ہمارا شیعہ نہیں کہلائے گا۔ بھئی اگر ہم کسی معصوم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے آرام سے لوگ یہ کہہ کے جان بچا کے نکل جاتے ہیں کہ وہ تو حضرت علی تھے، وہ تو جناب فاطمہ تھیں، وہ تو رسول خدا تھے، وہ تو امام حسن مجتبیٰ تھے، وہ تو امام حسین تھے، ہم تو غیر معصوم ہیں۔ یہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، کہتے ہیں ہم تو غیر معصوم ہیں۔ تو ہم غیر معصوم ہیں تو ہم ان جیسا عمل تو کر نہیں سکتے۔ اب آپ بتاؤ جناب سلمان کون ہے؟ معصوم ہے۔ جناب مقداد کون ہے؟ معصوم ہے۔ قمبر کون ہے؟ معصوم ہے۔ ابو ذر کون ہے؟ معصوم ہے۔ یہ ان کے در کے غلام ہیں، یہ ان کے در کے غلام ہیں جو ایمان کے اتنے بڑے بڑے درجوں پر فائز ہیں۔ انہیں اللہ نے ایمان کے اتنے درجوں پر فائز کیا نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے کوئی خاص ایک ایسی چیز دے کے انہیں فائز نہیں کیا ہے۔ یہ اپنے اہل بیت کے گھرانے سے اطاعت کی منزل میں اتنے کھڑے اترے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنے بڑے مرتبے میں پہنچایا کہ خود اہل بیت کہتے ہیں کہ سلمان و منا اہل البیت، یہ سلمان تو وہ ہیں جو ہم اہل بیت کے درمیان میں سے ایک ہیں۔ اتنا بڑا مقام پایا آپ نے۔ تو اب یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو یہ کہا کہ بھئی جو عمل کرتا ہے وہ شیعہ ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ محب ہے۔ اچھا، اب محب ہونا شہزادی کی نظر میں کیا منزلت رکھتا ہے؟ آپ کا میں نے روایت سنائی تھی کہ جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، شاید پرسوں کی مجلس میں آپ کو روایت سنائی کہ جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، کہ پروردگار عالم نے
آپ کے نور کو خلق فرمایا، اور روایت یہ تھی کہ علقہ فی قرط العرش، آپ کے نور کو اللہ نے آسمان میں عرش میں لٹکا دیا، فظہرت السماوات والارض، تو تمام زمین و آسمان کیا ہو گئے؟ نورانی ہو گئے۔ وَلِأَجْلِهِ سُمِّيَتِ الزَّهْرَاءُ زَهْرَاءَ، اسی وجہ سے جناب زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے کہ آپ کے نور مبارک سے، آپ کے مقدس نور سے اللہ نے زمین و آسمان کو نورانی بنا دیا۔ اب ایک نام آپ کا ہے فاطمہ، کیا نام ہے شہزادی کا؟ فاطمہ۔ یہ اللہ نے فاطمہ نام رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ میں آپ کو روایت سناؤں گا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب یہ بہت ہم نے سنا ہے، مشہور بھی ہے کہ جناب سیدہ آئیں گی اور آخری مومنٹ پہ ہاتھ پکڑ کے اپنے والے کو لے جائیں گی۔ دیکھیے روایت ہے، محمد ابن مسلم ثقفی روایت کو بیان کرتے ہیں، قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام، میں نے امام سے ابا جعفر سے سنا، یقول لفاطمہ وقفۃ، جناب سیدہ فاطمہ کے لیے ایک وقفہ ہوگا، ایک ایسا موقع ہوگا کہ آپ کھڑی بھی ہوں گی علی باب جہنم، جہاں سے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے وہاں پہ آپ کھڑی ہو جائیں گی۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ رَجُلٍ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ، لوگ اپنا حساب و کتاب کروا کے جب آ رہے ہوں گے تو جس کو جنت میں جانا وہ جنت میں جا رہا ہوگا، جس کو جہنم میں جانا وہ جہنم جا رہا ہوگا۔ تو جہاں جہنم کا دروازہ ہے وہاں جناب سیدہ کھڑی ہو جائیں گی، جناب فاطمہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا آگے؟ فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍّ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے، جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ ہر آدمی کے پیشانی کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ صحیح ہے؟ وہ مثال دی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے اعمال وہاں پہ جا کے کیسے دکھائی دینے لگیں گے، وہ آج کے زمانے کی ترقی نے ہمیں بتا دیا، سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ چپ کیسے ہوتی ہے، چپ چھوٹی سی چپ، یہ پین ڈرائیو کیسے ہو، اس کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے۔ تو انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، یہ جو فرشتے دو بیٹھے ہوئے ہیں سارا ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یقین جانیے بہت اچھی HD کوالٹی کے اندر یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، HD کوالٹی کے اندر یہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ CCTV کیمرہ جو انسان نے آج بنایا ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، بہت ساری کوالٹیز آ گئیں۔ جو کوالٹی یہ فرشتے پیش کریں گے نا وہاں کہ ہم نے کیا کیا تھا، ایسی کوالٹی ہوگی کہ انسان جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کسی کی ویڈیو دیکھی، ارے ایسا نہیں ہو سکتا، ایڈیٹنگ ہے، یہ کہہ دیتے ہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ایڈٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن جب فرشتے ہماری حرکتوں کی ویڈیو ہمیں وہاں دکھائیں گے تو ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ جس زبان سے ہم بولتے ہیں یہ زبان ہی ہمارے خلاف بولے گی، جس زبان سے ہم کوئی بہانہ کرتے ہیں یہ زبان ہی ہمارے خلاف بولے گی۔ میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے شوگر میری لو ہے، تھوڑا ابھی میں نے ٹافی کھائی ہے، تو آپ تھوڑا سا ساتھ دینا، بہت زور سے میں نہیں بولوں گا، آہستہ آہستہ کوشش کروں گا۔ تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ فرشتے جو ہیں کیا کریں گے، ہمیں سب ہمارے اعمال کا چٹا لا کے دکھا دیں گے، جیسے کیمرے میں دکھا دے نا، کسی نے چوری کر لی تو کمپنی والا کیا کرتا ہے، آنا بھائی ادھر کو آنا، پہلے پوچھتا ہے تم نے چورایا، وہ بولتا ہے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آج جب اس کو بلا کے دکھاتے ہیں، آئیے ذرا دیکھنا یہ تم ہی تو ہو، یہ کون ہے یہ، تو اب اس کے پاس کچھ جواب نہیں رہتا ہے سوائے اس کے کہ گردن کو جھکا لیتا ہے، کیونکہ دیکھ لیا اس نے، اب تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں نہیں ہوں، کیونکہ کیمرے میں دکھا دیا گیا۔ بس ایسے ہی ہمارا اور آپ کا حال ہوگا جب ہمیں ہمارے اعمال یہ جو بیٹھے ہوئے HD کوالٹی میں لے رہے ہیں، جب ہمیں دکھائیں گے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، دنیا میں ہم کیا کرتے تھے، تو کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہوگا۔ لکھا ہے کہ پیشانی کے اوپر لکھ کے آئے گا، اسکرین پہ لکھ کے آئے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر۔ جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے سب پہ لکھا ہوا آئے گا، روایت کہہ رہی ہے لکھا آ گیا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اب الفاظ یہ ہیں کہ فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍّ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ،
کہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا محب. کیا لکھا ہوگا؟ محب. ٹھیک ہے، محب کے معنی کیا ہے؟ محبت کرنے والا. محب اہل بیت یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والا. اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا محب. لیکن چونکہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. اب روایت ہے فَتَقْرَأُ فاطمہ، جناب سیدہ پڑھیں گی بین عینیہ محبن، کہ بھئی اس کی پیشانی پہ تو محب لکھا ہے. متوجہ ہیں آپ لوگ پیچھے والے؟ جناب فاطمہ جو کھڑی ہیں جہنم کے دروازے پہ، وہ پڑھیں گی کہ بھئی یہ جو آدمی جہنم میں جا رہا ہے اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہے؟ محب لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، مگر اس کے اعمال میں کچھ گڑبڑ ہے، لہذا اسے کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ جہنم بھیجا جا رہا ہے. تو اب کیا کریں گی آپ؟ فتقول، اب جناب سیدہ کہیں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ، اے پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے. وَفَطَمَتْ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّى ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ، اور تو نے یہ کہا ہے کہ بھئی تو میرے ذریعے سے آگ کو بجھا دے گا یا آگ سے بچا لے گا میری ذریت کو اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں کو. ایسا ہی ہے نا علی رضا صاحب؟ تو کیا کرے گا اللہ؟ کیا کرے گا؟ بچا لے گا. وَوَعْدُكَ الْحَقِّ، اور اللہ تو نے کہا ہے تو تیرا وعدہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو تو نے کہہ دیا وہ ہوگا نہیں، تو نے کہا ہے تو ہوگا. وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اے اللہ تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. یہ کون مخاطب ہو رہا ہے کس سے؟ جناب فاطمہ مخاطب ہو رہی ہیں اللہ سے. تو نے وعدہ کیا ہے اور تو وعدے کی خلاف نہیں جاتا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ کی آواز آئے گی صدقتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے. انی سمیتکی فاطمہ وفتنت بکی من احبکی وتولاکی، میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے اور تمہارے اس نام کی برکت سے تمہارے ذریت میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور تم سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں انہیں جہنم کی آگ سے یقیناً نجات دوں گا. وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتِكَ وَوَعْدِيَ الْحَقَّ، جو میں نے کہا تھا وہ بالکل میرا وعدہ صحیح ہے. وَإِنَّمَا أَمَرْتُ، اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ وعدہ سچ ہے اور جو فاطمہ سے کہا ہے وہ پورا کرنا ہے، تو اب یہ آدمی جس کی پیشانی میں محب لکھا اسے جہنم میں کیا کو بھیجا؟ سوال بنتا ہے نا. اللہ نے کہا میرا وعدہ سچ ہے، شہزادی نے کہا کہ میرا نام فاطمہ رکھا اور مجھ سے چاہنے والوں سے آپ جو ہے وہ آگ کو دور رکھیں گے، یہ آپ کا وعدہ ہے. تو پھر اب یہ آدمی جس کی پیشانی پہ محب لکھا ہے یہ کیوں جا رہا ہے؟ کہاں؟ جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو اب روایت کہتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو جو حکم دیا ہے کہ تم جہنم کی طرف جاؤ، یہ کیوں دیا ہے؟ لِتَشْفَعِي فِيهِ فَأُشَفِّعُكِ وَلِيَتَبَيَّنْ مَلَائِكَتِي وَأَنْبِيَائِي وَرُسُلِي وَأَهْلَ الْمَوْقِفِ مَوْقِفِكِ مِنِّي وَمَكَانَتِكِ عِنْدِي. فرمایا فاطمہ یہ جو میں نے حکم دیا ہے اسے کہ جہنم کی طرف جاؤ، یہ اس لیے دیا کہ تمام اہل محشر، تمام موجود ملائکہ، تمام موجود رسول، جتنے بھی دنیا والے آج محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب جان لیں کہ فاطمہ کی منزلت اللہ کے نزدیک کیا ہے. فاطمہ کے نام سے پروردگار یہ کرتا ہے کہ جس کو فاطمہ سے محبت ہے اس کو اللہ جہنم میں نہیں بھیجتا. تو اب تم جس کو دیکھ رہی ہو کہ جس کے نام کے آگے مومن لکھا ہوا ہے، جس کی پیشانی پہ محب فاطمہ لکھا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور آرام سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. یہ مقام اللہ کہہ رہا ہے، یہ مقام جو میں نے تمہیں دیا ہے تو تمام ملائکہ کے سامنے اور تمام اہل محشر کے سامنے مجھے یہ دکھانا تھا، اس لیے کہ زمین پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے فاطمہ کو ستایا، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے فاطمہ کو بہت ساری تکلیفیں دیں، کچھ ایسے بھی تھے کہ فاطمہ دروازے پہ آ کے کھٹکھٹاتی تھی تو بات نہیں سنتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو فاطمہ کو زبردستی اذیت کا پروگرام کر کے اذیت دینے کے لیے آتے تھے. آج وہ سارے لوگ محشر میں جمع ہوں اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا وہ مقام دیکھیں جو اللہ نے فاطمہ کو عطا فرمایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب روایت کے
الفاظ ہیں فمن قرأتی بین عینہ مؤمنا فخذی بیدہ وادخلیہ الجنۃ. اب تم جس کی پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھو کہ بھئی یہ تمہارا چاہنے والا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت کے اندر داخل کر دو. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں جناب سیدہ کی وہ شفاعت چاہیے تو دنیا میں فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا، دنیا میں فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا. تو اب کسی کے سامنے اگر ہم یوں ہی راضی کرنے کا لقب لگا دیں کہ بھئی فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، تو ہمارے آپ کے رضی اللہ کہنے سے یا آپ کے مجھے رضی اللہ کہنے سے اللہ راضی ہو جائے یا اللہ ناراض ہو جائے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس سے اللہ کا حبیب راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس نے اللہ کے حبیب کی بیٹی کو ناراض کیا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے. تو یہ تو کلیئر بات ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو کہیں میں آپ کو حاجی بنا دو، حاجی صاحب آئیے، ارے کہاں کے حاجی صاحب؟ آپ نے نہ تو حج کے کوئی ارکان آپ کو پتا ہے، نہ آپ کبھی حج پہ گئے ہو. کہہ دیتا نا ایک دوسرے کو. یہ آپ نے دیکھا ممبئی کے اندر بہت دیکھا، کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے زبردستی اس کو کرتے پجامے میں دیکھا نا، بولا حاجی جی آئیے. کیا بولتے ہیں؟ حاجی صاحب آئیے، آئیے بیٹھیے. تو اس کو جب حاجی کہا تو اس کا بھی ایک پیالی خون بڑھ جاتا ہے. تو وہی سوچتا ہے ارے، اب وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں حاجی نہیں ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں ہاں بس ٹھیک ہے، اندر اندر خوش ہو کے جو کام اسے نہیں کرنا وہ بھی کر دے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کام کرنے والے ٹیلر کی مثال دی تھی کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آج کے جوان کو یہ بات سمجھنا ہوگی. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ایمانداری کو سب سے آگے رکھنا پڑے گا، اپنی ایمانداری کو سب سے آگے رکھنا پڑے گا. ورنہ یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری عبادتیں اگر ہمارے پاس ایمانداری نہیں ہے اور ایمان کے ہم کچے ہیں تو کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیسے کیسے سسٹم. جناب سلیمان کا نام سنا ہے؟ جناب سلیمان کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، ایسا ہی ہے نا؟ سنا ہے؟ جناب سلیمان کی حکومت کہاں تھی؟ ہواؤں پہ تھی نا. کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا انسان کی شکل میں، نبی کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے آپ کے نبی کے سامنے جو چند جوان کھڑے ہیں ان میں سے ایک کو بہت گھور کے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا. بہت توجہ دیجئے گا. تو جسے وہ گھور کے سامنے دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ کون تھے؟ نیا چہرہ دیکھا میں نے، دیکھا نہیں ان کو کبھی، بہت غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، کون تھے؟ تو اس نے نبی نے کہا کہ یہ ملک الموت تھے. کیا کہا؟ یہ ملک الموت تھے. اب جب ملک الموت کا نام سنا تو وہ ایک دم گھبرا گیا. کہا کہ یہ میری طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ یہ تمہاری طرف دیکھ رہے تھے اور تمہارا وقت شاید قریب ہے. یہ بات ہے مصر کی. کہاں کی بات ہے؟ یہ مصر کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور میرا وقت قریب ہے. آپ کی حکومت تو ہواؤں پہ ہے. کیا کہا؟ آپ کی حکومت تو ہواؤں پہ ہے. مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. میں ہاتھ جوڑنے لگا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہوا کو حکم دیجئے اور مجھے 1 سیکنڈ کے اندر ہندوستان پہنچا دے. ہندوستان زمانے قدیم سے بڑا دور مانا جاتا تھا کہ ہند بڑا دور ہے. ہندوستان ویسے بھی ایک عجیب و غریب ملک رہا ہے ہندوستان. کہا کہ آپ ہوا کو حکم دیں اور ہوا مجھے فوراً ہندوستان پہنچا دے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہوا کو حکم دیا تو وہ چٹکی میں ہوا نے اٹھایا اور فٹاک سے ہندوستان پہنچا دیا. اب تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت پھر سے حاضر ہوا نبی کے پاس. تو اب نبی نے کہا کہ تم اسے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے، وہ تو ٹینشن میں آ گیا تھا. تو کہا کہ ٹینشن میں وہ نہیں آ گیا تھا، ٹینشن میں میں تھا. پوچھا کیسے؟ کہا کہ اللہ نے، مثال کے طور پر 3 بج رہے ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا
کہ 3:05 پہ اس بندے کی روح قبض کر کے لانا ہے. روح قبض کرنے کا ٹائم ہے 3:05، لیکن روح قبض کرنے کی جو جگہ ہے وہ ہے ہندوستان. روح قبض کرنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ ہے ہندوستان. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا اور اسے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ بھئی اس کی ٹائم میں تو 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں اور مصر سے ہندوستان تو بہت دور ہے. یہ کیسے اور کب ہندوستان پہنچے گا تاکہ میں اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کروں گا. لیکن اس نے آپ سے کہا کہ ہندوستان پہنچائیے، ادھر آپ نے اس کو ہندوستان پہنچایا اور ہم نے جا کے اپنا کام کر دیا. یہ جو بات ہے اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے. میں کہتا ہوں ہر چیز سسٹم کا حصہ ہے، ہر چیز سسٹم کا حصہ ہے. کسی درخت کا پتا کبھی ہلتا ہے کبھی نہیں ہلتا، وہ ایک سسٹم ہے. صحیح ہے. کوئی مسجد کے باہر بیٹھا ہے کوئی اندر بیٹھا ہے، سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم ہے. صحیح ہے. کوئی کسی کام میں ہے تو کوئی کسی کام میں ہے، یہ ایک سسٹم ہے. کسی کے بچے کی شادی ٹائم پہ ہو گئی، کسی کی ابھی تک نہیں ہوئی، یہ سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو سسٹم ہے، وہ اپنے حساب سے اپنی جگہ پر چلتا رہتا ہے. ہم اس سسٹم کا مقابلہ یا اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ آپ وہ کرتے ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ وہ کرتے ہو جو آپ چاہتے ہو، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر ہوگا وہ جو آپ چاہتے ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یعنی آپ اپنے آپ کو میدان میں اتاریے کیا سوچ کر کہ بھائی میں اپنی طرف سے جو مجھے کرنے کے لیے کہا گیا میں کروں گا، اور باقی کیا کریے؟ اللہ کے اوپر توکل کر دیجئے. اب یہاں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سسٹم کے بالکل الٹا ہے، سسٹم کے بالکل اپوزٹ. اسلام کہتا ہے لڑکا آپ کا جوان ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اس نے، شادی کرو اس کی. اسلام کہتا ہے. سماج کیا کہتا ہے؟ نہیں، اسلام یہ بھی کہتا ہے ساتھ میں شادی کرو تاکہ اسے برکت ہو جائے، شادی کرو تاکہ وہ مالدار ہو جائے. امام کے پاس آیا ایک شخص کہ مولا غریب ہوں، کا شادی کر لو. شادی کر کے پھر آیا کہ غریب ہوں، پھر شادی کر لو. 3 مرتبہ اس نے شادی کی، اس کے بعد جا کے وہ پیسے والا بن گیا. تو اسلام کہتا ہے کہ آپ شادی کرو تاکہ آپ کو برکت ملے. اور ہمارا سماج کیا کہتا ہے؟ پہلے برکت چاہیے بعد میں شادی چاہیے. سماج الٹا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بھائی لڑکا کیا کرتا ہے؟ کچھ کرتا ہے تو ہی لڑکی دیں گے ورنہ نہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور کسی کا لڑکا ٹھیک ٹھاک پیسے والا ہے مگر اس کی حرکتیں ہیں، رات کو 3 بجے گھر میں گھستا ہے، نشہ کرتا ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ماں باپ آپ کو مجھے کسی نے کہا بھی تھا، بڑی عجیب سی بات ہے، ماں باپ کی اطاعت، آپ صرف ایک مثال دوں گا سمجھ میں آپ کو بات آ جائے گی. ماں باپ کی اطاعت اس درجہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ مستحب روزہ رکھ رہے ہیں، مستحب روزہ، اور آپ کے والدین نے منع کر دیا کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ماں باپ کی بات ماننا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ ماں باپ کی بات ماننا ہے. واجب روزے میں نہیں. لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ. جہاں اللہ کی اطاعت کی بات آ جائے وہاں کسی کی اطاعت نہیں ہے. کسی کے ابا جان کھڑے ہو کے کہیں بیٹا نماز مت پڑھا کرو تو ابا جان کی بات نہیں چلے گی. ہاں ابا جان کہیں کالج پڑھنے نہیں جانا ہے تو اطاعت واجب. ابا جان کہیں 10th کر لیا کافی ہے نہیں پڑھنا ہے، اطاعت واجب. ابا جان کہیں فلاں چوراہے پہ نہیں کھڑے ہونا ہے، اطاعت واجب. ابا جان کہیں وہ توکل ٹی پہ مت کھڑے ہو جانا 2 گھنٹے، اطاعت واجب. ابا جان کہیں کہ بھائی فلاں جگہ فلاں دوست اچھا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ جاتے ہو، اطاعت واجب، اطاعت واجب. میرے بہت قریبی ایک دوست ہیں، یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب، یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے روزہ واجب. اس لیے کہ ماں باپ کو اللہ نے رب مجازی کا خطاب دیا ہے. ماں باپ کو کیا کہا ہے؟ رب مجازی ہیں. انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، انہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، انہوں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے. تمہیں اپنے بچپن کی باتیں تمہیں یاد نہیں ہیں، لیکن کسی سے پوچھو تو صحیح انہوں نے کیا 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 ہے.
کسی سے پوچھو انہوں نے کیا کیا. اب ہوتا کیا ہے, یہ بات ہمیں بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے, تب تک ہمارے ابا پت گئے ہوتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے وہ وہاں جا کے سوال تیار کرتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے, غور کیجئے گا آپ. ابا جان جن کی دنیا میں ہم نے مخالفت کی, امی جان جن کی ہم نے دنیا میں بہت ساری مخالفت کی, بلند آواز سے بولے, ان سے جھگڑے کیے, ان کے حقوق نہیں دیے, انہیں پیسے نہیں دیے, انہیں ستایا, ان کی بات نہیں مانی. اب ہوتا کیا ہے, یہ ماں باپ ہیں. یہ کون ہے؟ ماں باپ ہیں, بس فقط ماں باپ, جن کی رشتہ داری کی ایک لمیٹیشن ہے. یہ ماں باپ ہیں آپ کے 60 سال 70 سال 80 سال تک, بس جہاں دنیا سے گئے اب کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اب یہ کیا کریں گے, یہ سوال تیار کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ تم کب اوپر آ رہے ہو. آپ جب اوپر پہنچیں گے تو کیا ہوگا, لے کے بیٹھ جائیں گے سارے سوال. ہاں بھائی لاؤ حساب کتاب کلیئر کر لو آج بیٹھ کے. تم نے دنیا میں ہمارے ساتھ کیا 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 تھا, ہم نے تمہیں اتنا دیا, تم نے ہمیں کیا دیا, ہم نے تمہاری اتنی بات مانی, تم نے ہماری کتنی بات مانی. تم چھوٹے تھے بچپن میں 10 بار ایک بات ہم سے پوچھتے تھے تو ہم ہر بار اسی پیار کے انداز سے تمہیں بتایا کرتے تھے. لیکن جب ہم کسی منزلت پہ آ گئے اور بوڑھے ہو گئے اور کسی بات کو اگر ہم نے تم سے دوبارہ پوچھ لیا تو تمہارے تیور بگڑ جاتے تھے. آؤ حساب کلیئر کر لو. یہ کون کہے گا ہم سے, کون کہے گا؟ یہ وہی ماں باپ کہیں گے جو ہمیں انتہائی پیار دے رہے ہیں, انتہائی درجے کی محبت دے رہے ہیں. تو یہاں پر معاملہ کلیئر کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہاں کلیئر ہو زیادہ بہتر ہے؟ یہاں چانس ہیں, یہاں پر چانس ہیں آپ کے پاس کہ معاملات آپ کلیئر کر لو, اس کے بعد کم سے کم آگے کہانی بڑھ سکتی ہے, کچھ کر سکتے ہو. تو ٹائم اوپر ہو گیا. ایک بات میں ایک روایت پڑھ دوں, مشکل نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور امام جو ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہمارے امور کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, ہماری باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے اور ہماری باتوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن ہم آپ کی باتوں کو ہلکا سمجھنے لگیں. اس نے کیا کہا کہ اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن ہم آپ کی باتوں کو ہلکا سمجھنے لگیں. یعنی ہم تو آپ کی اطاعت بھرپور کرتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے وہ ہم آپ کی اطاعت نہ کریں. تو امام نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ اس دن کو یاد کریے کہ آپ ریگستان سے گزر رہے تھے, آپ ریگستان سے گزر رہے تھے اپنے اونٹ کے ساتھ. تو کسی نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھیا ذرا رکو تھوڑی دیر, گرمی سے ہمارا اونٹ ہلاک ہو گیا, مر گیا, ہمیں تھوڑا سا سفر طے کروا دو وہاں تک کا. تو آپ نے اس کی بات کو بالکل نہیں سنا تھا. امام نے کیا فرمایا, آپ نے اس کی بات کو بالکل بھی نہیں سنا تھا. تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے. آپ دعویٰ کرتے ہو اللہ ایسا دن نہ دکھائے اور آپ نے ایسا کیا. پھر امام نے تکرار کی, امام نے ریپیٹ کیا اپنی بات کو اور کہا خبردار جو یہاں بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سنیں, جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں وہ میرے پیغام کو جا کے ان تک پہنچا دیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کسی مدد کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے, اپنے تعلقات سے, اپنی کوشش سے اس کام کو پورا کر سکتا تھا اور نہیں کیا, تو پروردگار عالم محشر کے دن اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن سے باندھ کے جہنم کی طرف لے جائے گا. ایک مومن کے اوپر حق یہ ہے کہ اگر کسی مومن سے کوئی کام پڑا ہے تو آپ جان بوجھ کے اپنی جان کو بچا نہیں سکتے, آپ جان بوجھ کے اپنی جان کو بچا نہیں سکتے. روایت یہ ہے کہ اگر آپ کسی مومن کے کام کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں تو جب تک آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے آسمان پہ آپ کے سروں پہ سایہ کرتے ہیں اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے استغفار کرتے ہیں کہ آپ کسی کے کام سے جا رہے ہو. لیکن اگر آپ منع کر دیتے ہو, بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں
ہوتا ہے نا پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کسی ایسے کو تو جانتے تھے کہ جہاں سے اس کا لنک کرا سکتے تھے کہ بھئی تیرا کام وہاں ہو سکتا ہے، یا اپنے کسی تعلقات والے سے کوئی ریفرنس اس کو دے سکتے تھے. یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ اگر وہ اپنی فریاد لے کے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کی بات کم سے کم سنتے. کوئی اگر آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہے تو آپ اس کی بات کم سے کم سنتے. امام فرماتے ہیں یہ جو کوئی کسی کے پاس اپنا کام لے کر جب آتا ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو اپنی حاجت لے کر میرے پاس آیا ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے اور رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی حاجت لے کے آیا اور آپ اتنے بزی ہیں کہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو اتنا انگیج دکھا رہے ہو کہ اس کا میٹر سننے کے لیے تیار نہیں ہو. پہلے بات سنو گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ آپ کے اختیار میں ہے حل کرنا یا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی تو ہے. آپ بات سنو گے تبھی پتہ چلے گا کہ آپ اس کا کام کر سکتے ہو یا اس کا کام نہیں کر سکتے. مولا نے پیغام دیا اور مجلس ختم ہو گئی آج کی. مولا نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس اگر کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرو، اپنے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے، اپنے تعلقات کے ذریعے سے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم سے سوال کیا جائے گا. افسوس اس بات پر ہوتا ہے اتنے اچھے اخلاق اور کردار کو پیش کرنے والے آقا، اتنی پیاری باتیں سکھانے والے اہل بیت اطہار علیہم السلام، جنہیں امت مسلمہ نے صلے میں بڑی عجیب چیزیں دیں. اگر بدلے میں کچھ دیا تو دکھ دیا، بدلے میں کچھ دیا تو ظلم کیے، بدلے میں کچھ دیا تو ایسے ایسے زخم دیے جو شاید قیامت تک پورے نہ ہو سکیں گے. ایسی ایسی تکلیفیں دیں کہ جناب سیدہ کو آواز دے کے یہ کہنا پڑا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. ایک راوی نے روایت کو لکھا کہ جب جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان میں آ گئیں تو آپ نے اپنے بابا کو آواز دے کے کہا یا رسول اللہ حل ہاکذا یصنع مع ابنت حبیب اللہ. اے اللہ کے رسول، کیا رسول کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ مجھے آج در و دروازے کے درمیان چھوڑ دیا گیا؟ بابا میرا محسن شہید ہو گیا. بابا یہ آپ کی امت ہے جس کو آپ نے کلمہ پڑھنا سکھایا ہے. اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ کی بیٹی کو اس انداز سے ستایا گیا. ارے امام حسن مجتبیٰ ایک عالم کی خواب میں آتے ہیں، تصور کیجئے گا، اور اس سے کہتے ہیں کہ تم میرے سخت مصاحب نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ خواب میں عالم نے جواب دیا مولا میں آپ کے مصاحب پڑھتا ہوں، مولا میں یہ پڑھتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آ گئے تھے، مولا میں پڑھتا ہوں آپ کے جنازے میں تیروں کی بارش ہوئی تھی، مولا میں آپ کے مصاحب پڑھتا ہوں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا، مولا آپ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، آپ کی مصیبتوں کو پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ امام فرماتے آئے ذاکر تو میرے یہ مصائب نہیں پاتا کہ جب میں چھوٹے سے سن میں اپنی ماں کے اوپر جلتا دروازہ گرتا دیکھ رہا تھا، تو میرے یہ مصائب نہیں پاتا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس گلی میں جانا چھوڑ دیا تھا کہ جہاں میری ماں کا قاتل رہتا تھا. ارے میں 7 برس کے سن میں چھوٹا سا تھا کہ میں نے دیکھا قنفذ نے میری ماں فاطمہ کے ایسا تازیانہ لگایا کہ ماں فاطمہ زمین پر گر گئی اور فاطمہ سنبھل نہ سکی. ارے علی نے آواز دے کے کہا تھا کہ کون ہے جو فاطمہ کو گھر واپس پہنچائے؟ قنفذ نے آواز دے کے کہا میں فاطمہ کو چھوڑ دوں گا. ارے اس انداز سے فاطمہ کو واپس کیا کہ اس نے اپنا تازیانہ نکالا اور فاطمہ کی پشت پر مارا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ورضا بقضائه وتسلیما لامره. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار رونے والی آنکھوں پر رحمت نازل فرما،
ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے توفیق دیتا رہے، ہم ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انجام دیتے رہیں۔ پروردگار حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں شفاء عاجل مرحمت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جس گوشے جس کنار میں جہاں بھی مومنین و مومنات زندگی بسر کرتے ہیں سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے اس مجلس سیدہ فاطمہ زہرا کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس قابل بنا ہمارا شمار حضرت کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔